نبی پاک علیہ السلام نے خود ایک قصہ بیان فرمایا بنی اسرائیل کا. حضور فرمانے لگے 3 شخص تھے. ایک کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا, کوڑا تھا. ایک گنجا تھا, ایک نابینا تھا. ہر وقت پریشان رہتے تھے. میرے رب نے ان کو آزمانے کا فیصلہ کیا. دیکھو اللہ کے آزمانے کا طریقہ کیا ہے. ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا. سب سے پہلے جس کو کوڑ کا مرض تھا اس کے پاس آیا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, اس نے آ کے اس سے کہا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یار مجھے کوڑ کا مرض ہے, لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں, گھن کرتے ہیں, کاش میری کھال ٹھیک ہو جائے, جلد ٹھیک ہو جائے, بیماری چلی جائے. تو فرشتے نے ہاتھ پھیرا, اللہ نے شفا عطا کر دی. شفا کس نے دی؟ ہاتھ کس نے پھیرا؟ کوئی عرض نہیں, اگر کسی وقت کوئی بزرگ دم کر دے, ہاتھ پھیر دے تو شفا اللہ ہی دیتا ہے. بخاری میں موجود ہے جو روایت درج کر رہا ہوں. فرشتے نے ہاتھ پھیرا, اللہ نے. اب فرشتہ اس سے پوچھتا ہے پسند کیا ہے, مال کون سا پسند ہے؟ کہنے لگا اونٹ بڑے پسند ہے. تو فرشتے نے ایک حاملہ اونٹنی اسے دی اور برکت کی دعا بھی دی. اب فرشتہ آیا گنجے کے پاس, جناب کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا میں گنجا ہوں, سر پہ بال نہیں ہے, اس کی وجہ سے چہرے پہ کوئی حسن بھی نہیں ہے, لوگ گھن کرتے ہیں, کبھی میرے بال آ جائے نا. فرشتے نے ہاتھ پھیرا, بال اللہ نے عطا کیے, اس کو شفا ہو گئی. اب فرشتے نے اس سے کہا کہ مال کون سا پسند ہے؟ کہنے لگا گائے بڑی پسند ہے. فرشتے نے اس کو ایک حاملہ گائے دی اور برکت کی دعا بھی دی. اب فرشتہ اندھے کے پاس آیا, کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا رب نے بڑی سونی کائنات بنائی ہے پر میں دیکھ نہیں سکتا, کبھی آنکھیں مل جائیں نا تو ساری رونقیں ہی بحال ہو جائیں. فرشتے نے ہاتھ پھیرا, شفا. یاد رہے گا مسئلہ, یہ اتنا سا مسئلہ جس میں لوگ بڑی جلدی اڑ جاتے ہیں. فرشتے نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ نے شفا عطا کر دی. فرشتے نے کہا پسند کیا ہے؟ کہا بکریاں بڑی پسند ہے. ایک حاملہ بکری بھی دے دی اور دعا بھی کر دی. اب وہ جس کو اونٹنی دی تھی حاملہ, اس کی حضور فرماتے ہیں پوری وادی اونٹوں کی بھر گئی, اور جس کو گائے دی تھی اس کی پوری وادی گائیوں سے بھر گئی, اور جس کو بکری دی تھی پوری وادی ریوڑوں کے ریوڑ بکریوں کے تیار ہو گئے. اب رب نے فیصلہ کیا آزمائش کرنے کا. اب رب نے فیصلہ کیا آزمائش کرنے کا. میں نے بہت پہلے کہا تھا, بات پھر دہراتا ہوں, زوال امتحان نہیں ہوتا, عروج امتحان ہوتا ہے. اصل تو آپ کا پتہ عروج کے دنوں میں چلتا ہے. اللہ نے فرشتہ بھیجا, وہی انسانی شکل میں سب سے پہلے اس کوڑ کے مرض والے کے پاس آیا. کہا یار میں مسافر ہوں, کہیں سفر پہ جانا تھا, تو اللہ کی مدد آپ کا تعاون درکار ہوا تو سفر ہو سکتا ہے, ایک اونٹ مجھے چاہیے. تو اس نے وہی بات کی جو کئی امیر لوگ کرتے ہیں, یہ صحیح بخاری میں موجود. کہنے لگا یار میرے ذمے تو حقوق ہی بڑے ہیں, سادہ ترجمہ کریے, میرے تے خرچے ہی بڑے لے تو ادھر بھی جا رہا ہے, ادھر بھی, اے بھی آسمان میں تمہیں ہے, اے بھی میں, اتنے خرچے ہیں میرے, یہ بھی کرنا ہے, وہاں بھی کرنا ہے. اس نے وہی بات سنائی. تو وہ فرشتہ کہنے لگا تو پہلے ایک کوڑی نہیں تھا, ناراض ہو گیا. کہنے لگا میں تو جدی پشتی رئیس اعظم ہوں, باپ دادا کی جائیداد ہے ساری جو مجھے ملی ہوئی. اس نے کہا اگر تو جھوٹا ہے نا تو اللہ کرے اسی طرح کا ہو جائے جس طرح کا پہلے تھا. اب وہ آیا گنجے کے پاس, اس سے کہا مسافر ہوں, سفر پہ جانا ہے, اللہ مدد کرے, آپ تعاون کریں تو سفر آسان ہو سکتا ہے, مجھے ایک گائے چاہیے, اگر آپ دے دیں. تو وہ کہنے لگا میرے تو ذمہ حقوق ہی بڑے ہیں. اس نے کہا یار تو پہلے گنجا نہیں تھا, بیمار نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, بھوک تھی. کہنے لگا خبردار, میں تو جدی پشتی رئیس آدم ہوں, باپ دادا سے امیر ہوں. اس نے کہا اچھا اگر تو جھوٹا ہے تو ویسا ہی ہو جائے جیسا پہلے. اب وہ آیا نابینا کے پاس, اس نے آ کے کہا مسافر ہوں, سفر پہ جانا ہے, اللہ مدد کرے, آپ تعاون کریں تو سفر آسان ہوگا, مجھے ایک بکری چاہیے اللہ کے نام پر. تو وہ اندھا کہنے لگا رب کے نام پر تو نے لینی ہے تو ایک کیوں لیتا ہے, جتنی چاہیے لے لے. اور میں تو پہلے اندھا تھا,
میں مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی تے واصف یار نے نظر جو کی تھی تے واصف شروع سے پڑھتے ہیں سے ثبوت نہ پوچھو میں تو بھلا نظر کرم قد ہوئی اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی میں مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی تے واصف یار نے نظر جو کی تھی تے واصف ہی ہوئی میں تو اندھا تھا پلے شے ہی کوئی نہیں تھی تو کریم نے کرم کیا جتنی تیرا دل کرے لے جا تو فرشتہ کہنے لگا امتحان کے لیے آیا تھا ایک کی بھی ضرورت نہیں لیکن تیرے دو دوست امتحان میں ناکام ہوئے ہیں رب ان سے ناراض ہو گیا تو کامیاب ہوا ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے وہ دونوں جو تھے امتحان میں ناکام ہوئے تو نعمتیں چھن گئی صحت چھن گئی پھر کوڑے پھر گنجے ہو گئے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور عطا کیا زوال نعمت کب ہوتا ہے جب لوگ راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے غریب کا مسکین کا لاچار کا خیال نہیں رکھتے جیسے جیسے پیسے آتے جاتے ہیں ذاتی خرچے بڑھتے جاتے ہیں ذاتی معاملات ہی بڑھتے جاتے ہیں آہستہ آہستہ لوگ کہتے ہیں خود جی آپ کو پتہ ہے نا پھر ہمارا گھر بڑا وسیع ہے تو بڑے مسئلے ہیں تو بڑے خرچے ہیں تو بڑی چیزیں ہیں بھائیو زوال نعمت کے معاملے میں اپنے رب کا خوف پیدا کریں اللہ سے ڈریں ہر وقت میں آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں مومنوں کا پردہ رہ جانا ہے قیامت میں عقیدہ ٹھیک رکھیں اللہ سے ڈرتے رہیں توبہ کرتے رہیں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں لیکن پردہ انشاءاللہ اور بھی بڑی جگہوں پہ حدیث ہے پر قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے جو لکھی ہے انوکھی لکھی ہے کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کو لوگوں نے کھڑا کر کے پوچھا تھا وہ آپ کے کان میں حضور نے کیا بتایا تھا کان میں نبی کریم علیہ السلام نے کیا بات کی تھی تو جناب عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تھا اللہ قیامت کے دن بندے کو اپنے قریب کر کے پوچھے گا وہ فلاں 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 گناہ کیا تھا تو بندہ کہے گا مالک ہو گیا اور بندہ ڈر رہا ہوگا مالک ہو گیا تو اللہ فرمائے گا دنیا میں نے تیرا پردہ رکھا تھا آج تجھے معاف کر رہا ہوں پردہ رکھا تھا معاف کر رہا ہوں حضرت ابراہیم کہتے ہیں یا اللہ جب قبروں سے اٹھائے جائیں تو رسوا نہ کرنا امید ہے کرم کی امید ہے اس کی رحمت پر امید ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا اللہ کہتا ہے جب متقی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو رحمان کی بارگاہ میں مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے